الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ جل شانہ نے چند حرام چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، بے شک حرام فرما دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر المیتۃ مردار کو، والدم خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل به لغیر اللہ اور وہ جسے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے ذبح کیا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، تو جو کوئی بندہ مجبور ہو، وہ خود حرام کی خواہش کرنے والا نہ ہو اور نہ ہی وہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو احباب دی وقار، یہاں پہ 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ 4 چیزوں کو اللہ جل شانہ نے یہاں پہ حرام قرار دیا۔ ان میں سے ایک مردار ہے، دوسرے نمبر پہ خون ہے، تیسرے نمبر پہ خنزیر کا گوشت ہے، اور چوتھے نمبر پر ہر وہ ذبیحہ جسے غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا۔ تو احباب دی وقار، مردار کیا چیز ہے؟ کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایسا حلال جانور جسے ذبح کرنا جائز تھا اور ذبح کرنے کے بعد اس کا کھانا حلال تھا، وہ جانور اگر ذبح کیے بغیر ہی مر گیا، اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، گلا دبنے کی وجہ سے مر گیا، کسی اونچی جگہ سے گرنے کی وجہ سے مر گیا، دیگر کسی بیماری میں مبتلا ہو کے مر گیا، یا اس کو ذبح اس انداز سے کیا کہ جو ذبیحہ کرنے کا طریقہ جائز نہیں تھا، یا پھر کسی مسلمان کے علاوہ کسی اور نے ذبح کیا، کسی مشرک نے، ہندو وغیرہ نے، غیر مسلم نے ذبح کیا، تو ایسی صورت میں وہ جانور مردار کہلائے گا، اس کا کھانا شرعاً ممنوع ہے۔ اگرچہ وہ جانور حلال تھا، لیکن حلال ہونے کے لیے بھی اسے شرعی طریقہ کے مطابق ذبح کرنا ضروری ہے۔ اگر ذبح نہ کیا گیا، کسی اور طرح سے جانور کو مار دیا گیا، تو وہ مردار کہلائے گا۔ اب اس کا گوشت حلال ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ پاک بھی نہیں ہے، وہ ویسے ہی ناپاک ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا خون۔ خون سے مراد ہے دم مسفوح، بہتا ہوا خون۔ اس سے مراد فقہا نے یہ بیان فرمایا کہ ہر وہ جانور جسے ذبح کیا جائے یا جس کے اندر بہنے والا خون ہوتا ہے، تو جب ذبح کیا جاتا ہے اس وقت جو خون نکلتا ہے اسے دم مسفوح کہا جاتا ہے۔ وہ خون ناپاک ہے اور حرام ہے، اس کا کھانا پینا بھی جائز نہیں اور اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں، شریعت نے اسے حرام قرار دیا۔ جو ذبح کے وقت خون نکلتا ہے اس سے دم مسفوح کہا گیا،
وہ منع ہے۔ اس کے علاوہ جب جانور کو ذبح کر لیا گیا، وہ ٹھنڈا ہو گیا، کچھ نہ کچھ خون گوشت کے اندر موجود ہوتا ہے یا رگوں کے اندر کچھ خون باقی رہ جاتا ہے، اب وہ جو باقی خون ہے وہ پاک ہے، وہ چاہے گوشت میں ہو، تلی میں ہو، کلیجی میں ہو یا دیگر رگوں کے اندر موجود ہو، وہ خون ناپاک نہیں ہے۔ اگر گوشت والا خون کپڑوں کو لگ گیا تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، لیکن جب ذبح کیا جاتا ہے اس وقت جو خون نکلتا ہے اسے دم مسفوح کہا جاتا ہے، اسے اللہ نے حرام قرار دیا اور وہ ناپاک بھی ہے۔ اگر اس کے چھینٹے کپڑوں پہ لگ گئے، بدن پہ لگ گئے، تو جب تک دھوئیں گے نہیں نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر بیان فرمایا خنزیر کا گوشت، وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، سور کا گوشت یا خنزیر کا گوشت۔ یہ ایسا جانور ہے کہ جسے نجس العین قرار دیا گیا، اس کا ہر جزو ناپاک ہے، حرام ہے۔ باقی جانور ہیں، یہاں تک کہ جو حرام جانور ہیں ان کے بارے میں بھی حکم دیا کہ اگر اسے شرعی طریقہ سے ذبح کر لیا جائے تو اس کی کھال چمڑا وغیرہ پاک ہو جائے گا، اسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے، اگرچہ گوشت پھر بھی کھانا جائز نہیں ہوگا کیونکہ شریعت نے اسے ویسے ہی حرام قرار دی۔ اور جو حلال جانور ہے جب وہ مر گیا اس کے باقی اعضاء اگرچہ ناپاک ہو جائیں گے، لیکن وہ اعضاء جن میں خون سرایت نہیں کرتا وہ پاک ہی رہیں گے، جیسے جسم کے بال ہیں، سینگ ہوتے ہیں، جانوروں کے کھر ہوتے ہیں یا جانوروں میں جو پٹھے ہوتے ہیں، ایسی چیزیں جن میں خون سرایت نہیں کرتا، وہ جانور اگر مر بھی جائے تو وہ پاک ہوتے ہیں، انہیں کسی نہ کسی استعمال میں لایا جا سکتے اگرچہ کھانا جائز نہیں۔ لیکن جو خنزیر ہے یہ نجس العین، اس کا ہر بال، ہر عضو حرام اور ناپاک ہے، اسے کسی بھی طرح سے استعمال میں لانا یہ شرعاً جائز نہیں۔ تو یہاں پہ مطلقاً اس کے گوشت کا تذکرہ کیا، چونکہ پیچھے کھانے پینے کا تذکرہ ہو رہا تھا تو عام طور پہ کھایا پیا گوشت بھی جاتا ہے، اس لیے یہاں پہ لحم الخنزیر کہا، سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت، لیکن اس کا ہر عضو ناپاک ہے۔ میں نے بتایا کہ باقی اگرچہ حرام بھی جانور ہو اس کے بارے میں فقہاء نے بیان کیا، اگر اسے شرعی طریقہ کے مطابق ذبح کر لیا جائے تو اگرچہ اس کا گوشت حلال نہیں ہوگا لیکن وہ پاک ہو جائے گا، اس کا چمڑا پاک ہو جائے گا، آپ اس کا چمڑا کسی بھی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن خنزیر ایسا جانور ہے، اسے اگر شرعی طریقہ کے مطابق بھی ذبح کر لیا جائے تو اس کا پھر بھی ہر بال نجس العین، اس کا ایک بال بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں، نہ بیچنے کی، خرید و فروخت کرنے کی، اور نہ ہی کسی بھی مصرف میں اسے استعمال کرنے کی اجازت۔ پھر آگے بیان فرمایا چوتھے نمبر پر وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جسے غیر خدا کا نام لے کے ذبح کیا جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب ذبح کر رہے ہوتے ہیں اس وقت عام طور پہ احباب نے دیکھا ہے ہم اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو بیان کیا کہ جسے غیر خدا کے نام سے ذبح کیا گیا وہ حرام ہے، یعنی جب ذبح کر رہے ہیں اس وقت اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کے ذبح کیا تو یہ جائز نہیں۔ یہ ایک عقیدے کی بات ہے، یہاں پہ کئی لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ اور بھی بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، کئی لوگ عقیدت سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ جی غوث پاک کا بکرا ہے، یہ 11ویں کا بکرا ہے، یہ میلاد کا بکرا ہے، اور کئی لوگ اعتراض کرتے تھے بھی یہ تو غیر اللہ کا نام آ گیا، یہ تو حرام ہو گیا، اور دلیل دے دیتے ہیں قرآن پاک سے وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ سیدھے سادے لوگ کہتے ہیں وہ قرآن میں منع کیا گیا، یہ تو حرام ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مطلقاً کسی چیز پہ غیر اللہ کا نام آئے وہ حرام نہیں ہوتی۔ آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں
ساری دنیا ہی کہتی ہے قربانی کے لیے جانور خریدا ہو، کہتے ہیں یہ قربانی کا جانور ہے، کیا آپ کہیں گے کہ یہ حرام ہو گیا؟ عقیقے کے لیے جانور خریدا جاتا ہے، ساری دنیا ہی کہتی ہے یہ عقیقے کا جانور ہے۔ شادی کے لیے جانور خریدا، ہر بندے کہتا ہے یہ ولیمے کے لیے جانور خریدا گیا۔ تو اس طرح کسی اور کی طرف منسوب کر دینا جانور، اس سے حرام نہیں ہوتا۔ اگر اس سے آپ حرام سمجھیں گے تو پھر جو کہتا ہے قربانی کا جانور اسے بھی حرام کہیں، جو کہتا ہے یہ عقیقے کا جانور اسے بھی حرام قرار دیں، جو کہتا ہے یہ شادی کا جانور ہے ولیمے کے لیے خریدا گیا اسے بھی حرام قرار دیں، کیونکہ غیر اللہ کا نام آ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ غیر اللہ کے نام آنے سے مراد یہ ہے کہ جب اسے ذبح کیا جا رہا ہے اس وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، اس وقت اللہ کے علاوہ کسی بلند و بالا ہستی، کسی پیغمبر کا نام لے کے ذبح کیا تب بھی جانور حلال نہیں ہوگا۔ کسی اور کا تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ نے چونکہ قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، یہ مطلقاً بیان کیا کہ جسے اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کیا گیا، یعنی ذبح کرتے وقت اللہ کا نام ذکر نہ کیا، کسی اور کا نام ذکر کر دیا تو وہ حرام ہے۔ ویسے کسی جانور کی نسبت 11ویں شریف کی طرف کی ہو، کسی بزرگ کی طرف کی ہو، میلاد کی طرف کی ہو، ولیمے کی، قربانی کی، عقیقہ کسی بھی طرف کر دی جائے، لیکن جب ذبح کر رہے ہیں اس وقت اللہ کا نام لیا جائے گا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جب ذبح کر دیا جائے تو وہ جانور حلال ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ وما اہل بہ لغیر اللہ، اسے غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا، یہ بیوقوفی اور نا انصافی ہے۔ نسبت آپ اصالِ ثواب کے طور پہ کسی بھی طرف کر سکتے ہیں، لیکن جب اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کر دیا گیا تو پھر رب تعالیٰ نے قرآن میں اسے بیان کیا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فرمایا اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس جانور میں سے نہیں کھاتے جسے اللہ کا نام لے کے ذبح کر دیا گیا۔ تو جسے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا وہ جانور حلال ہے، چاہے آپ اس کے بارے میں کہیں یہ میلاد کا ہے، یہ 11ویں کا ہے، یہ عقیقے کا ہے، یہ قربانی کا ہے، یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ تو ایک نسبتیں ہیں۔ غیر اللہ سے مراد میں نے بتایا کہ ذبح کرتے وقت اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، اور یہ مشرکین کرتے تھے۔ وہ جب جانور کو ذبح کرتے تھے تو اپنے بتوں کے نام سے ذبح کرتے تھے، اپنے کسی بڑے بت کا نام لے کے کہتے تھے کہ ہم نے اس نام سے ذبح کیا۔ تو رب تعالیٰ نے ان کی مذمت کے لیے یہ ارشاد فرمایا، اس سے مراد کسی بزرگ کے اصالِ ثواب کے لیے اگر نسبت کر دی جائے یا کسی بھی چیز کی طرف نسبت کر دی جائے تو وہ غیر اللہ کی طرف منسوب نہیں ہوگا، غیر اللہ کے نام سے ذبح نہیں ہوگا۔ جو بھی ذبح کرتا ہے چاہے وہ 11ویں کے نام پہ کرے، میلاد کے نام پہ کرے، قربانی کے نام پہ کرے، ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہتا ہے تو وہ اللہ کے نام پہ ذبح ہوگا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جسے مجبور کر دیا گیا ہو، وہ خود خواہش کرنے والا نہ ہو حرام کو کھانے کی، یا حد سے بڑھنے والا نہیں، یعنی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے والا نہ ہو، تو اسے شریعت نے اجازت دی، اس پہ فرمایا فلا اسم علیہ، کوئی گناہ نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی ایسی جگہ پہ موجود ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جسے وہ کھا کے اپنی جان بچا سکے، کسی جنگل کے اندر ہو یا کوئی ایسی کیفیت بن گئی جیسے سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، تو کوئی بندہ ایسی جگہ پہ پھنس گیا کہ اس کے پاس وہاں پہ کوئی حلال چیز موجود نہیں، حرام چیزوں میں سے ہی ہے، تو ایسی صورت میں چاہے خنزیر کا گوشت ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے اپنی جان بچانے کی مقدار کھانے کی اجازت، وہ اتنی مقدار میں کھا سکتا ہے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے، بلکہ اسے فرض کے درجے میں بیان کیا۔ ایسی صورت میں اگر اس کے پاس کوئی حرام چیز موجود تھی جسے وہ سمجھتا تھا کہ میں اگر کھا لوں تو میری جان بچ سکتی ہے، اور اس نے نہ کھایا جس کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا، تو وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ شریعت نے اس بات کی اجازت دے دی کہ جو بندہ مجبور ہے
اس کے پاس کوئی حلال چیز کھانے والی موجود نہیں، اور اس سے خطرہ ہے کہ اگر میں نے حرام چیز کو نہ کھایا تو مجھے کہیں سے حلال میسر نہیں آ سکے گی اور میں بھوک کی وجہ سے مر جاؤں گا، تو ایسی صورت میں اگر وہ نہ کھائے گا اور مر گیا تو وہ گناہ گار ہو۔ تو جو مجبور ہے اسے اتنی مقدار میں کھانے کی اجازت ہے جس سے اس کی جان بچے۔ یہ فرمایا ولا عادن، وہ حد سے نہ بڑھے، یعنی ایسے نہ ہو کہ جان تو تھوڑا سا کھا کے بچ سکتی تھی اور وہ مزے سے کھاتا رہے۔ حد سے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اتنی مقدار میں کھا لینا جس سے بندے کی جان بچ سکتی ہے، یہ شرعاً جائز ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا